بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو فکر آخرت ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک اپنی بھرپور برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، جبکہ پچھلے رمضان میں ہمارے کئی دوست و احباب جو ہمارے ساتھ عبادات میں شریک تھے وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو کر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بزرگان دین کا قول ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی صورت میں بہترین موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی لغزشوں کوتاہیوں پر پشیمان ہو کر ندامت کے آنسو بہا کر توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ عزیزان گرامی، آخرت میں کون کامیاب ہوگا اور کامیابی کی کسوٹی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں یوں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر جس کسی کو بھی دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، صحیح معنوں میں وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی جنت کے مقابلے میں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے تو ساتھ زاد راہ رکھ لیتا ہے تاکہ سفر کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعض دفعہ ایسے بھی اتفاق ہوتے ہیں کہ سفر بالکل تیار ہے لیکن عین موقع پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی کاروباری مسائل پیش آ جاتے ہیں تو سفر ملتوی کرنا پڑتا ہے اور فلائٹ کینسل کرنی پڑتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا آخرت کا سفر کتنا کٹھن درپیش ہے، اور اس سفر کی واپسی بھی نہیں اور نہ یہ سفر ملتوی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سفر تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اسی کے متعلق توجہ دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی آنے والی قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 46 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان سے نپٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کو بھیجنے کے لیے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، بے لباس کو لباس پہنایا جائے، اگر کوئی غریب کئی دنوں سے فاقہ زدہ ہے تو اس کے گھر کا چولہا جلا دیا جائے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں پیدا کی جائیں، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار مہیا کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکے۔ میرے عزیزو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فکر آخرت کے بارے میں بھی ذکر کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد گئے تو دیکھا کہ آپ اشراق کی نماز میں مصروف ہیں۔ یہ سوچ کر کہ میں بازار ہو کر دوبارہ آ کر مل لیتا ہوں تاکہ یہ نماز سے فارغ ہو جائیں، لیکن جب آپ دوبارہ آئے تو دیکھا کہ آپ سورہ طور کی اس آیت کو بار بار دہرا رہی ہیں، وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں
جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے جنتیوں کا مکالمہ ہوگا کہ ہم تو اس دن سے بہت ڈر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا اور ہمیں جنت میں داخل کیا۔ اما عائشہ کے دل کو یہ آیت ایسی لگی کہ آپ اس کی بار بار تکرار کرتی رہی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طور کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، آپ کے رب کا عذاب تو ضرور واقع ہو کے رہے گا اور اس کو کوئی نہیں جو ٹال سکے۔ تو یہ آیت پڑھتے ہی آپ کے دل پہ بہت اثر ہوا، آپ نے ایک آہ بھری اور 20 دن تک آپ بیمار رہے۔ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے گھر پر جاتے رہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاسین شریف کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگارو یہاں سے ہٹو، تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے بتایا کہ میرے ذہن پر روز محشر کا نقشہ چھا گیا تھا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں مجھے نہ دھتکارا جا رہا ہو کہ اے گناہگارو تم اس کی جنتی کی قطار ہے اور اس سے ہٹو۔ اکابر علماء دیوبند کے سرخیل اور مرشد جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا میرے معمولات میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ گھرانہ ٹی وی